وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا کوہ طور پہ، یعنی انہیں بلایا اپنے پاس کیونکہ تورات دینی تھی. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اتنے بڑے ظالم تم ہوئے. یعنی ابھی تم نے اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ فرعونیوں کو سمندر میں غرق کیا گیا اور تمہیں نجات ملی، اور تم موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے، 70,000 یہودیوں نے بچڑے کو رب مان لیا، شرک شروع کر دیا. یعنی ایسی عجیب و غریب قوم. اچھا، یہ سمندر کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ یعنی دریائے نیل عبور کیا. دریائے نیل تو مصر کے اندر سے گزرتا ہے. یہ مصر سے نکل کے بیت المقدس کی طرف، یروشلم کی طرف جا رہے تھے، راستے میں صحرائے سینا پڑتا ہے. تو بیسیکلی ایک سمندری جھیل تھی جو راستے میں حائل تھی جس کو عبور کیا تھا. اور یہ کئی ایک سمندری جھیلیں جو ہے نا وہ صحرائے سینا سے یوں اویلیبل ہیں، اور انہی سمندری جھیلوں کو جگہ جگہ سے بیچ میں خشکی والے حصے ریموو کر کے نا نہر سوئز بنائی گئی تھی، جو لائف لائن ہے آپ سمجھ لیں مصر کی. جس طرح ہم سی پیک کے لیے کہتے ہیں اللہ کرے کامیاب ہو جائے، تو یہ پاکستان کے لیے $4 بلین تو سال کا صرف ان کو گزرنے کا کرایہ مل جایا کرے گا، اور اتنا ہی ہمارے بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کمائی ہے وہ الگ سے. تو مصر کی پوری اکانومی نہر سوئز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اسی لیے پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بھی ان کی ہوئی تھی، اور وہ نہر سوئز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اسرائیل نے. اس وقت انہوں نے جان داڑ کی بازی لگا کے اپنی شہرک بچا لی، لیکن پاکستان اپنی شہرک نہیں بچا سکا، یعنی کشمیر. مصر والوں نے اپنی شہرک بچائی ہوئی ہے. اسرائیل جبکہ اتنا بڑا بدماش تھا 67 میں، پوری عرب دنیا کو اس نے شکست دے دی، لیکن مصر نے نہر سوئز ان سے واپس لے لی تھی. پوری اکانومی اسی کو ڈیپینڈنٹ ہے ساری. آپ پتہ یہ نہر سوئز نہ ہو تو یہ تجارت کا زمان جو ہے یہ 30-40 گنا بڑھ جائے، کیونکہ پورے کا پورا افریقہ کراس کر کے آپ کو یہاں پہ آنا پڑے. یہ بیچ میں سے شارٹ کٹ ہے، ہزاروں کلومیٹر کا شارٹ کٹ ہے جو چند کلومیٹرز کے اوپر ہے. تو بیسیکلی یہ پرانے زمانے میں لوگ کس طرح ان کو یہ ٹریک پتا تھا، لیکن وہ مشکل تھا کیونکہ بیچ میں سمندری جھیلیں آتی تھیں، پھر خشکی پہ پھر جھیل. تو یہ پھر گوروں نے جب برٹش کی حکومت آئی انہوں نے پھر اس کو ان ساری سمندری جھیلیں جو تھیں نا بیچ میں جو خشکی کے پیچ تھے ان کو توڑ توڑ کے اس طریقے سے پوری ایک نہر سوئز بنا دی. اس کے اوپر میں نے یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، یہودیوں پر عذاب کیوں آیا، اور وہی انہی میں سے ہی ایک جھیل تھی جس کے اوپر وہ جو ہے وہ ہفتے والے دن شکار والا مسئلہ اصحاب سبت کا ہوا تھا. تو اس میں نے اس ویڈیو کلپ کے اندر ہم نے نہر سوئز کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے ایریل ویو سے، گوگل میپ کے ذریعے اوریجنل. تو یہ اس کو انہوں نے کراس کیا تھا. اس کے بعد جب کوہ طور پہ گئے پیچھے وہ بچڑے، اب اس کی پوری ڈیٹیل بھی آگے آئے گی. سامری جادوگر نے کیا یہ حرکت کی تھی، اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کا نشان دیکھ لیا تھا، اس سے مٹی اٹھا کے ڈالی، اس نے ایک زیورات کو پگھلا کے بچڑا بنایا تھا اس کے اندر، اور اس میں سے آواز نکلنا شروع ہوئی تو وہ اس کے پیچھے ہی لگ گئے. ٹھیک ہے، بغیر کسی تحقیق کے. حالانکہ 40 موسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، 40 دن کے لیے گئے، پیچھے قوم نے کام ڈال دیا. اب اس کے پھر سزا کیا بھگتنی پڑی وہ آپ ذرا دیکھیں کتنی خطرناک سزا تھی ان کے لیے.